جی سب لوگ آ گئے ہیں. بچوں اب میں جانے لگا ہوں. ٹھیک ہے پلیز میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں میرے بچوں. پاکستان ایران ریلیشنز. ٹھیک ہے حمید اب میں پاکستان ایران ریلیشن شپ سمجھاؤں گا کیسے. پہلے میں اپنے بھائی کو فریم ورک سمجھاؤں گا. پلیز بچوں شروع کروں اللہ کا نام لے کے. اچھا ہمارا بیٹا پاکستان اور ایران کے جتنے بھی تعلقات ہیں نا میری بیٹی، وہ بنیادی طور پہ بائی لیٹرل لینس سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. پاکستان اور ایران کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پہ بائی لیٹرل لینس سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، بلکہ تھرڈ پارٹی فیکٹرز کی وجہ سے ایڈجسٹ ہو رہے. یعنی شعیب میرے اور تیرے تعلقات بنیادی طور پہ ہم دونوں کے بائی لیٹرل فیکٹرز کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، بلکہ پاکستان اور ایران کے میرے اور تیرے تعلقات حمید اور سہیل کی وجہ سے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. یعنی تھرڈ پارٹی فورسز کی وجہ سے ہمارے بائی لیٹرل انٹرسٹ شیپ ہو رہے ہیں. تو شعیب پاکستان اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کے لیے تو ایک کوڈ ورڈ یاد رکھے گا 4G. کوڈ ورڈ کیا یاد رکھے گا؟ 4G. 4G کے اندر جو ایک ڈائمینشن ہے وہ ڈائمینشن ہے 4G کے اندر جو ایک ڈائمینشن ہے وہ ڈائمینشن ہے جیو اسٹریٹجک ڈائمینشن. ایک ڈائمینشن ہے جیو پولیٹیکل ڈائمینشن. ایک ڈائمینشن ہے جیو ٹھیک ہے اکنامک ڈائمینشن، اور ایک ڈائمینشن ہے جیو سوشل ڈائمینشن. یعنی شعیب تو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو 4 ایریاز میں ڈسکس کرے گا: جیو اسٹریٹجک ڈومین، جیو پولیٹیکل ڈومین، جیو اکنامک ڈومین، جیو سوشل ڈومین. اب شعیب میرا تیرے سے سوال ہے کہ پاکستان کی ہسٹوریکل فورن پالیسی کن 2 ملکوں کے سینٹرڈ رہی؟ پاکستان کی ہسٹوریکل فورن پالیسی کن 2 ملکوں کے گرد سینٹرڈ رہی؟ ریاض اور واشنگٹن کے گرد سینٹرڈ رہی. اور ریاض اور واشنگٹن پرو امریکہ ہیں یا اینٹی امریکہ ہیں؟ ایران، واشنگٹن اور ریاض پرو امریکہ ہیں یا اینٹی امریکہ، پرو ایران ہے یا اینٹی ایران ہے؟ اینٹی ایران ہے. تو سہیل پہلے ہم ریاض اور واشنگٹن سینٹرڈ تھے، پہلے ہم ریاض اور واشنگٹن سینٹرڈ تھے، اس لیے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات رہے کانفلکٹ بیسڈ. پہلے ہمارے ریاض اور واشنگٹن ٹھیک ہے سینٹرک تھے، تو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے رہے؟ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ریاض واشنگٹن کی وجہ سے ہم لوگوں کے تعلقات کانفلکٹ بیسڈ رہے. ہم لوگوں کے تعلقات کانفلکٹ بیسڈ رہے. ٹھیک ہے پہلے ہم ریاض اور واشنگٹن سینٹرڈ تھے، تو ہم لوگوں کے تعلقات ہمیشہ ٹھیک ہے کانفلکٹ بیسڈ رہے. ریاض اور واشنگٹن کی وجہ سے ٹھیک ہے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ٹھیک ہے کانفلکٹ سینٹرڈ رہے. یعنی جیو اسٹریٹجک ڈومین میں بھی ہمارے تعلقات کانفلکٹ سینٹرڈ رہے، جیو اکنامک ٹھیک ہے ڈومین میں بھی ہمارے تعلقات کانفلکٹ سینٹرڈ رہے. ہمارے تعلقات جیو سوشل ڈومین، جیو اکنامک ڈومین، جیو پولیٹیکل ڈومین، جیو اسٹریٹجک ڈومین میں کانفلکٹ سینٹرڈ رہے.
मारूफ बेटा ये बात समझ आ गई? यानी इन चारों डायमेंशंस में रियाद और वॉशिंगटन की वजह से पहले हम डिस्कियां करते रहे, लेकिन हमारा बेटा अब हम भी बीजिंग सेंटर्ड है और ईरान भी बीजिंग सेंटर्ड है। अब हम भी बीजिंग सेंटर्ड है और ईरान भी बीजिंग सेंटर्ड है, इसलिए हमारे दरमियान अब कोऑपरेशन हो रही है। हम ठीक है, हमारे दरमियान अब बीजिंग और ठीक है, हम दोनों बीजिंग के साथ हैं, इसलिए अब हमारे बीजिंग की वजह से दोनों के ताल्लुकात कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम दोनों के ताल्लुकात कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमारे दरमियान जो डिस्कियां थी, उस डिस्कियां की रीजन हमारा रियाद और वाशिंगटन के साथ जाना था, और अब हमारे दरमियान इश्कियां की वजह हम दोनों का बीजिंग की तरफ जाना है। तो आई होप सो मेरे बच्चों को ठीक है पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप के पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर की समझ आ गई। अगर क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो, और साथ ही ये जो स्क्रीन ठीक है, ये जो स्क्रीन के ऊपर मैंने मॉडल बनाया है, इस मॉडल का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे पास पूरे क्वेश्चन का ठीक है बच्चों, अगर फ्रेमवर्क क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दो। अब जरा बेटा ठीक है, मैंने अपनी बेटी को फ्रेमवर्क करवा दिया है, जिस फ्रेमवर्क के ऊपर तूने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को डिस्कस करने की कोशिश करनी, मैंने वो फ्रेमवर्क करवा दिया। अब इस फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव में मैं अपने बच्चों को रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करवाना शुरू करता हूं। ठीक है शुएब, जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में तेहरान की इस्लामाबाद पे तोहमतें क्या थी? शुएब, जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में तेहरान की इस्लामाबाद यानी ईरान की पाकिस्तान पे तोहमतें क्या थी? नंबर 1 तोहमत कि अफगान कोल्ड वॉर के दौरान और वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान ने अपनी जमीन अमेरिका को दी, पाकिस्तान ने अमेरिका को यहां पे एक्स्ट्रा रीजनल इंटरवेंशन करने में फैसिलिटेट किया, और ईरान ने पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका ने ईरान में पाकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान में बैठ के ईरान की सिक्योरिटी को हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, और ईरान के अंदर पाकिस्तान की फैसिलिटेशन की वजह से हमेशा इंटरवीन किया। तो तेहरान की पाकिस्तान पे ये हमेशा तोहमत रही कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन को इस रीजन के अंदर आने दिया, और उसकी वजह से ठीक है, उसकी वजह से ठीक है पाकिस्तान ईरान के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान की सॉइल से अमेरिका ने ईरान की सिक्योरिटी को हमेशा सबूताज किया। शुएब, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरान की दूसरी तोहमत पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, ठीक है, बिकॉज तालिबान एक सुन्नी ठीक है ग्रुप है, और इस सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट करने की जो बेसिक मोटिवेशन थी अफगान कोल्ड वॉर के दौरान, वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बैक किया और तालिबान के जरिए सऊदी अरब के अंदर सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया, और इसकी वजह से रीजन में तालिबानाइजेशन बढ़ी, और उस तालिबानाइजेशन की वजह से तालिबान ने ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर को हमेशा सबूताज किया।
تو پاکستان جو طالبانائزیشن کو پروموٹ کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ ریجن میں سنی ایکسٹریمسٹ ملیٹنسی کو پروموٹ کرتی ہے. اور ایران کی پاکستان پہ تیسری تہمت یہ رہی ہے کہ تفتان بارڈر کے ذریعے ٹھیک ہے سعودی عرب کی فائنینشیل بیکنگ کو ٹھیک ہے فائنینشیل بیکنگ کو کے ذریعے یہاں سے سنی ایکسٹریمسٹ گروپ ٹھیک ہے پینیٹریٹ کرتے ہیں ایران کے اندر اور بنیادی طور پہ وہ ایران کے اندر ٹیررزم کو آپریٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو اپیز سعودی عرب اینڈ ایران اینڈ امریکہ. تو تین تہمتیں رہی ہیں. پاکستان سے ایکسٹریمسٹ سیکٹیرین گروپ ایران میں آپریٹ کرتے ہیں. نمبر 2 طالبانائزیشن ایک سنی لیڈ موومنٹ ہے جو ایران کی سیکیورٹی کو سبوتاج کرتی ہے. اور نمبر 3 پاکستان کی زمین کو استعمال کر کے امریکہ ہمیشہ ایران کے خلاف آپریٹ کرتا ہے. رابعہ بیٹا اس کے جواب میں پاکستان کی تہمتیں ہیں ایران کے اوپر کہ کیونکہ پاکستان کے ریاض اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو سعودی عرب کی خنث نکالنے کے لیے ایران ہسٹوریکلی انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا کہ وہ ایرانین بارڈرز کو استعمال کر کے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر بلوچ انسرجنسی کو پروموٹ کریں. تہمت نمبر 1. تہمت نمبر 2 کہ ایران پاکستان کے اندر شیعہ ایکسٹریمسٹ گروپس کی فائنینسنگ کرتا ہے انہیں ویپنز دیتا ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر وہ سیکٹیرین ٹیررزم کرتے ہیں جو کہ یہ ریاض کے خلاف ٹھیک ہے ریاض کا غصہ پاکستان پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری چیز کہ تفتان بارڈر سے پاکستان کے اندر انڈین ملیٹنٹس پینیٹریٹ کرتے ہیں را کے ایجنٹس پینیٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ کلبھوشن یادو وہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کرائسس کو مزید ورنریبل کرتے ہیں. شعیب اگر جیو اسٹریٹجک ڈومین کے اندر ہسٹوریکلی کانفلکٹ ڈریون ایک دوسرے کے اوپر جو تہمتیں ہیں اگر وہ سمجھ آ گئی تو مجھے اوکے کال دے. انضمام. اب میں جیو اسٹریٹجک ڈائمنشن کے اندر میں کوآپریشن کی طرف جا رہا ہوں. اب دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک ہے جو جیو اسٹریٹجک ڈومین میں اس ٹائم کوآپریشن ہے وہ کوآپریشن یہ ہے کہ دونوں ملک مل کے تفتان بارڈر کی بارڈر سیلنگ کر رہے ہیں. تفتان بارڈر کی بارڈر سیلنگ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ دونوں ملک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں سے ٹھیک ہے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ایک دوسرے ملک میں پینیٹریٹ نہ کر سکیں. اور اس کے اندر بیسیکلی ثوابدید ہے چائنا کی کہ تفتان بارڈر کو سیکیور کر کے گوادر اور سی پیک کو جو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ان سیکیورٹی چیلنجز کو ڈیٹر کیا جا سکے. دوسرا شعیب جو اس میں پازیٹیو ایلیمنٹ ہے سر حسن روحانی کی حکومت نے پاکستان کے رول کی تعریف کی اور وہ تعریف کیا تھی وہ تعریف شعیب یہ تھی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ طالبان کے ساتھ ملٹرسٹیکلی آپریٹ نہیں کیا بلکہ طالبان کو میڈییٹ کرنے کی کوشش کی. پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 کہ پاکستان نے پہلی دفعہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ان ٹرمز آف ملٹری بیسز. ٹھیک ہے. اور مناہل بیٹا جو تیسری چیز ہے وہ تیسری چیز یہ ہے سہیل پہلی چیز تفتان بارڈر کی بارڈر سیلنگ کر رہے. دوسری چیز پاکستان اس ٹائم طالبان کے ملیٹنٹ موومنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے. ادھر آؤ.
ہم نے پڑھائی نہیں کرنی. باپ باقیوں کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اس کا اپنا بچہ خراب ہو رہا ہے. میں نے پڑھائی کری نہیں, ابو کے پاس کلاس لیتے. ابو کے پاس تو صبح کلاس لی تھی. ہاں تو صبح اس کا پڑھائی کی تھی. تھوڑا سا پڑھ لینا. نہیں اپنی میری اولاد بگڑ رہی ہے. ہاں ادھر ادھر چلیے ہنا یہ خانی کو لے جاؤ. تو بھائی سے موبائل کیوں چھینتا ہے؟ تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ تو اتنے جنوں والے کام کیوں کرتا ہے؟ ہنا یہ عبداللہ کو لے. اس کی پٹائی بھی کریں, یہ بڑے سے چھینتا ہے. اچھا تو میرے بچوں آئی ہوپ سو, ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو یہ تم لوگوں کو پوائنٹ سمجھ آ گیا. تفتان بارڈر کی بارڈر سیلنگ ہو رہی ہے. پاکستان نے امریکہ کو ملٹری بیسز دینے سے انکار کیا. پاکستان طالبان کے ساتھ پولیٹیکلی میڈیٹ کر رہا ہے, انہیں کسی بھی طریقے سے ملٹرسٹیکلی سپورٹ نہیں کر رہا. یہ بنیادی طور پہ سر حسن روحانی کی رجیم نے کہا کہ پاکستان کے کنڈکٹ کے اندر, ٹھیک ہے, پاکستان کے کنڈکٹ کے اندر ایک پازیٹیو چیز آئی ہے. اور ذرا بیٹا ان تینوں چیزوں کے اندر چائنا کی طرف کوآپریشن اور دونوں ملک کا چائنا کی طرف اکنامک ٹلٹ, یہ ایک میجر چیز ہے. اگر جیو اسٹریٹجک ڈائمینشن میں بیفور اور ناؤ دونوں ایلیمنٹس کلیئر ہو گئے ہیں تو میرے بچوں مجھے اوکے کال دو. حامد تجھے کیا مسئلہ ہے؟ حامد تجھے کیا مسئلہ ہے چرسی؟ سنات کانفلکٹس کے پوائنٹ کلیئر ہو گئے, ہاں یا نا؟ تم ملنگ نہیں ہے. کوآپریشن کے پوائنٹس میں مسئلہ ہے. کوآپریشن کا پوائنٹ نمبر 1, دونوں ملک مل کے بہتر بارڈر مینجمنٹ کرنے کے لیے تاکہ پاکستان سے وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نہ پینیٹریٹ کریں, ادھر سے پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نہ پینیٹریٹ کریں. پاکستان اور ایران کا جو کامن بارڈر ہے تفتان, دونوں مل کے اس کے اوپر بارڈر سیلنگ کریں, بارڈر فینسنگ کریں, جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پہ فینس لگی. سنا پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. دوسرا پوائنٹ, ٹھیک ہے, پاکستان نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا, ملٹری بیسز دینے سے انکار کیا. ایران کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے ایٹیچیوڈ میں پہلا پازیٹیو چینج آیا ہے جس کی وجہ سے خطے میں ملیٹنسی نہیں بڑھے گی اور امریکہ ایران کے اندر انٹروین نہیں کر سکے گا. تیسری چیز, پاکستان طالبان کی, ٹھیک ہے, ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کی بیکنگ نہیں کر رہا بلکہ طالبان کو گڈ طالبان میں, نیو طالبان میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور طالبان کے سارے ڈسپیوٹ کو میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 3 فیکٹر, طالبان کی بیکنگ نہیں کر رہے, امریکہ کو اپنی زمین نہیں دے رہے, تفتان بارڈر کی بارڈر مینجمنٹ کے اوپر تہران کے ساتھ افیکٹو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کوآپریشن کا ایلیمنٹ ہے. اور حامد بنگش چرسی کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ میں ابھی جیو اسٹریٹجک ڈومین پڑھا رہا ہوں تو جیو پولیٹیکل پہ چلے گئی ہم لگنی معروف. ٹھیک ہے, اب جیو پولیٹیکل ڈومین کے اوپر آ جاؤ. پہلے کانفلکٹ کیا معروف بیٹا؟ پوائنٹ نمبر 1 کہ پہلے ہم دونوں کولڈ وار اور وار آن ٹیرر کے درمیان گریٹر اینٹی بیلنس آف پاور الائنسز میں رہے. حامد, پہلے ہم اینٹی گلوبل بیلنس آف پاور الائنسز میں رہے. پاکستان سعودی عرب اور امریکہ کے بلاک میں رہا
جبکہ ایران رشیا کے بلاک میں رہا. ہمیں یہ پوائنٹ جیو پولیٹیکل بیلنس آف پاور کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. پہلے ہم اینٹی بیلنس آف پاور الائنسز کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے معروف بیٹا. اب ہم جو گریٹر بیلنس آف پاور الائنسز ہیں نا, اس میں ہم سیم الائنس کے اندر فال کر رہے ہیں. سنا بیٹا, وہ الائنس کیا ہے؟ وہ الائنس یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو الائنس ایمرج کر رہا ہے وہ پاکستان, چائنا, رشیا, ترکی اور ایران ہے. پاکستان, چائنا, رشیا, ترکی اور ایران ہے. جبکہ اس کا جو اپوزٹ بلاک ہے وہ امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب اور انڈیا ہے. تو سنا بیٹا, پہلے ہم اپوزٹ بیلنس آف پاور الائنس میں تھے, اب ہم سیم بیلنس آف پاور الائنس کی طرف مرج کر. تو پہلے ہمارے جیو پولیٹیکل الائنسز ڈائیورج کر رہے تھے, اب کنورج کر رہے ہیں. جیو پولیٹیکل ڈومین میں جو دوسرا ہے سنا بیٹا, وہ پاکستان کا میڈیٹری رول ہے. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ پاکستان کا میڈیٹری رول ہے. پہلے ہم نے ٹھیک ہے کھلم کھلا سعودی عرب اور واشنگٹن کی پارٹی بنے ہوئے تھے. اب پاکستان ان کی پارٹی بننے کی بجائے سعودی عرب اور ایران اور سعودی عرب اور امریکہ میں میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور تیسری چیز ٹھیک ہے, ہمارے اس ریئیکشن میں ایران کے انڈیا کے ساتھ پولیٹیکل بائیلیٹرل تعلقات تھے, جبکہ اب ایران کے بیجنگ کے ساتھ پولیٹیکل بائیلیٹرل تعلقات ہیں, جس کی بنیاد پہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں. چوتھی چیز, پاکستان اور چائنا نے مل کے ایران کو ایس سی او کا پرماننٹ ممبر بنانے کی بڈ پلیس کی. پاکستان اور چائنا نے مل کے ایران کو ایس سی او کا پرماننٹ ممبر بنانے کی بڈ کو پلیس کیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بیجنگ ڈریون ایک پازیٹیو کوآپریٹو ایلیمنٹ ہے. تو میڈیشن, گریٹر بیلنس آف پاور الائنسز, ایس سی او کا پلیٹ فارم کے اوپر ایران کو لانا, یہ کچھ میجر جیو پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر تہران اور اسلام آباد ایک دوسرے کے ساتھ کنورج کر رہے ہیں. سنا بیٹا, یہ بات سمجھ آ گئی؟ جیو پولیٹیکل ڈومین کلیئر سب لوگوں کو؟ حمید, اب میں جیو اکنامک ڈومین میں جا رہا ہوں. یہ سب سے امپورٹنٹ ڈومین ہے. منصور ان کی پاکستان پہ تہمت نمبر 1 یہ تھی. رابعہ بیٹا مجھے نہیں یاد تھرڈ پوائنٹ کیا تھا. ایس سی او, پاکستان ایس سی او کا ممبر بنوانے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو چائنا کے ساتھ مل کے. ملٹی لیٹرلزم, لبرل اورینٹیشن پاکستان کی. رابعہ کلیئر ہو گیا؟ ایس سی او کا ممبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے سیم بیلنس آف پاور الائنسز میں, اور پاکستان سعودی عرب اور ایران کے ساتھ, سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ ایران کی میڈیشن کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ اب آ جاؤ جیو اکنامک ڈائمینشن. جیو اکنامک ڈائمینشن ٹھیک ہے, جیو اکنامک ڈائمینشن میں جو جیو اکنامک ڈائمینشن میں ایران کی پاکستان پہ تہمتیں کیا تھی؟ تہمت نمبر 1 کہ ایران سے پاکستان, ایران اور ترکی کے درمیان, پاکستان, ایران اور ترکی کے درمیان ایک لنکیج تھا, ریل لنکیج جسے کہتے تھے ای سی او. ٹھیک ہے, 9/11 کے بعد ای سی او کی ریل لنکیج بند ہو گئی. مریم پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟
ایران یہ کہتا تھا کہ یہ ایران کی اکانومی کے اندر ایک میجر سگنیفیکنس رکھتا تھا. پاکستان کی وجہ سے ای سی او کی ریل لنکیجز بند ہوئی جو پاکستان نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا, اور اس کا ایران کی اکانومی پہ نیگیٹو امپیکٹ آیا. مریم, اس حکومت نے پچھلے سال سپٹمبر میں ترکی, ایران اور پاکستان کے درمیان ای سی او کا وہ ریلوے لنک بحال کر دیا. جیو اکنامک ڈائمینشن کا پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. جو اکنامک ڈائمینشن کا پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا, ای سی او کی ریلوے لنکیج, ریل لنکیج. پوائنٹ نمبر دو, ایران یہ کہتا تھا کہ بھائی ہم ایران کا تیل پاکستان کو لاجسٹکس کی وجہ سے بہت سستا پڑتا ہے, لیکن ایران سے تیل لینے کی بجائے پاکستان سعودی عرب سے تیل لیتا ہے. بنیادی طور پہ پاکستان سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ ایران کی اکانومی کو جان بوجھ کے ڈینٹ پہنچاتا ہے. تہمت نمبر 2. تہمت نمبر 3, پاکستان اور ایران کے درمیان ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن ان 2012 زرداری کے دور میں, ٹھیک ہے. اب دونوں پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ تھی کہ 2016 دسمبر تک دونوں پارٹیز اپنی اپنی سائٹ کی گیس پائپ لائن بچھائیں گی. ایران نے وہ گیس پائپ لائن بچھا دی, پاکستان نے اپنی سائٹ کی گیس پائپ لائن نہیں بچھائی. ٹھیک ہو گیا. اور 1 جنوری 2017 سے پاکستان کے اوپر تہران ہر سال ہر دن کی بنیاد پہ جرمانہ امپوز کر رہا تھا. پاکستان نے پلی یہ لی کہ ایران کے اوپر اکنامک سینکشنز ہیں, جب تک وہ اکنامک سینکشن سے نہیں نکلتا پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو پرسیو نہیں کر سکتا. معروف بیٹا, رشیا نے پاکستان کی سائٹ پہ گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے $2 بلین انویسٹ کیا, اور چائنا کی انٹرونشن سے حسن روحانی کی حکومت نے پاکستان پہ وہ جرمانہ سارے کا سارا معاف کروا دیا امی بھائی کے دور میں. چنانچہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر ڈسپیوٹ تھا وہ ڈسپیوٹ بھی سیٹل ہو گیا, اور پاکستان نے اس پہ پروگرس کرنا شروع کر دی. جیو اکنامک ڈائمینشن کا تیسرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. جیو اکنامک ڈائمینشن کا جو چوتھا پوائنٹ ہے, وہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا ایران کی چابہار پورٹ کو کھڑا کر رہا تھا, اور پاکستان یہ کہتا تھا کہ بنیادی طور پہ چابہار پورٹ پہ انڈیا اور ایران کی کوآپریشن گوادر کو سبوتاج کرنے کے لیے ہے, اور انڈیا پاکستان کو اکنامکلی والیٹائل اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ سعودی عرب اور واشنگٹن کو سزا دے سکے. لیکن پچھلے سال اپریل میں سنا بیٹا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا. سنا بیٹا, پچھلے سال اپریل میں ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ایران اور چائنا کے درمیان. پچھلے سال چائنا اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا اپریل 2020 میں, جو اگلے 25 سال کا معاہدہ ہے. اور سنا بیٹا اس معاہدے کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے $400 بلین. $400 بلین. سنا بیٹا, ایران اور چائنا کی اس ڈیل کے اکارڈنگلی چائنا ایران کو ایڈوانسڈ ویپن دے گا, چائنا ایران کو میزائل ٹیکنالوجی دے گا, چائنا ایران کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دے گا. چائنا ایران کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دے گا, لیکن اس کے ریٹرن میں ایران اگلے 25 سال تک چائنا کو, ٹھیک ہے,
چائنا کو سافٹ انٹرسٹ ریٹ کی بنیاد پہ کروڈ آئل دے گا. ایران چائنا کو کروڈ آئل دے گا, چائنا ایران کو ٹھیک ہے انفراسٹرکچر سی پیک کی طرح کا روڈ نیٹ ورک دے گا, ملٹری اکوپمنٹ دے گا, میزائل ٹیکنالوجی دے گا, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دے گا. لیکن اس کے ٹریڈ آف کے طور پہ ایران چابہار سے انڈیا کو فارغ کرے گا, گوادر اور چابہار کو سسٹر پورٹ ڈکلیئر کرے گا, اور چابہار پورٹ سے ٹھیک ہے چابہار پورٹ کو اسٹرنگ آف پرلز کا حصہ بنائے گا. سنا بیٹا, پچھلے سال سے لے کے اب تک انڈیا کے ساتھ اتنے ہاتھ ہو چکے ہیں کہ ان کا رونا سمجھ آنا چاہیے. پہلے وہ تہران سے فارغ ہوئے اور اب وہ افغانستان سے فارغ ہو چکے ہیں. تو بیجنگ کے ریفرنس سے اب ہم سیم اکنامک کوآپریشن کے پلیٹ فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. شعیب یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جیو اکنامک ڈومین اگر سب لوگوں کو کلیئر ہو گیا تو مجھے اوکے کال دو. منصورہ وہ اسٹرنگ آف پرلز کا حصہ ہے, گوادر کی سسٹر پورٹ ڈکلیئر کر چکا ہے, ٹھیک ہے. اور غلام دستگیر جیو سوشل ڈومین میں, منصور جیو سوشل ڈومین میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایران پاکستان پہ تہمت لگاتا تھا کہ وہ پاکستان شیعہ مائنورٹی کو فری میں کیوں دے گا. معروف چاچے کی پتر ہیں, $400 بلین کی ڈیل ہے نا, وہ ویپنز دیں گے, وہ انہیں ٹن پیسہ دیں گے, اتنے کا آئل خریدیں گے, وہ اتنے کے ویپنز خریدیں گے, ٹھیک ہے. اب جیو اسٹریٹجک ڈومینشن میں منصور ایران کی پاکستان پہ ہمیشہ یہ تہمت رہی کہ یہاں پہ شیعہ مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی حکومت میں ڈومیسٹکلی سیکٹیرین پولیٹیکل کارڈ کھیلا جاتا ہے ان آرڈر ٹو اپیز ریاض. شیعہ مائنورٹی کو سپریس کیا جاتا ہے اور پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں سیکٹیرین پالیٹکس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, سنی ٹھیک ہے سنی ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں, ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ شیعوں کی ٹارگٹنگ ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی ان ٹھیک ہے ریفرنس ٹو اپیز ریاض. جبکہ یہ اس ٹائم ایران کی حکومت یہ کہتی ہے, اس ٹائم ایران کی یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی حکومت میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سیکٹیرین پالیٹکس نہیں کی گئی اور پاکستان میں سارے ایکسٹریمسٹ گروپس کو بین کیا گیا. پاکستان میں سارے ایکسٹریمسٹ گروپس کو معروف بیٹا بین کیا گیا, اور صرف ایکشن شیعہ ایکسٹریمسٹ گروپس کے خلاف نہیں لیا گیا بلکہ اکراس دی بورڈ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو اس حکومت نے ان ملیٹنٹ گروپس کو بین کیا, جیسے کہ جماعت الدعوہ, تحریک لبیک پاکستان, جیش محمد. تو حمید یہ حکومت کہتی ہے کہ اس حکومت نے پہلی بار صرف شیعہ گروپس کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ اکراس دی بورڈ سارے کے سارے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف ڈیسائسو ایکشن لیا. تو پاکستانی اب اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں نہ سیکٹیرین شیعہ ٹارگٹنگ کر رہے ہیں اور نہ ہی سنی گروپس کو انڈیو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے بچوں ٹھیک ہے, اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کا ٹھیک ہے ایک لبرل فیس سامنے آ رہا ہے جو وہ چائنا کے ساتھ جیو اکنامک ٹلٹ کی وجہ سے پرسو کر رہے ہیں. اگر میرے بچوں کو پوری کی پوری کہانی سمجھ آ گئی ہے تو مجھے اوکے کال دو. اب شعیب ایک کوشچن مارک آیا ہے, فاروق بیٹا ایک کوشچن مارک آیا ہے. وہ کوشچن مارک کیا ہے کہ ریسنٹلی جو ایران میں نئی حکومت آئی ہے اس نے الزام لگایا ہے پھر سے پاکستان پہ کہ پاکستان
ملیٹنٹلی طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. سنا یہ پچھلے ہفتے کا بیان ہے تہران. سنا مزے کی بات منصور، مزے کی بات پاکستان نے ابھی تک اس کو آفیشلی رسپونڈ نہیں کیا. منصور مزے کی بات پاکستان نے ابھی تک اسے رسپونڈ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ منصور ہم ایران کے ساتھ پیار کی پینگیں ایران کی وجہ سے تو نہیں ڈال رہے، ہم تو چائنا کی وجہ سے ڈال رہے ہیں. تو چائنا سنبھال لے گا. ہم اس ڈیسیژن پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ اب پٹھا پنگا نہیں لینا. پھینی کڑیاں آٹومیٹکلی سمجھا لیں گی. اب مارو بیٹا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہران نے ایسا کیوں کیا؟ سنا بنیادی طور پہ ایران کے اندر بھی تو ریجیم چینج ہوئی ہے نا. ایران کے اندر بھی تو ریجیم چینج ہوئی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اپنے پاپولسٹ نیریٹو پہ سر حسن روحانی سے کوئی تو اپوزٹ ٹلٹ اڈاپٹ کریں گے نا. اکثر بیٹا یہ کہانی سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ ایک مومنٹرلی ایک پریشر ٹیکٹک تھا، لیکن پاکستان نے رسپونڈ نہ کر کے اچھا کیا، کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان ریجنل سٹیبلٹی کو سیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پاکستان اگر کاؤنٹر ریٹورک کے اوپر جاتا تو آٹومیٹکلی معاملات خراب ہونے تھے. تو ابا جی سنبھال لیں گے. تو یہ ایک مومنٹرلی چیز تھی، لیکن لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے اندر پاکستان اور ایران آٹومیٹکلی کنورج کریں گے بائی ورچو آف رشیا اینڈ چائنا. حامد میں ایک پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ جب آرٹیکل 35 سے اور ٹھیک ہے 370 کا واقعہ ہوا نا، تو سعودی عرب نے کشمیر ایشو پہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ایران واز دا فرسٹ کنٹری، ٹھیک ہے، اینڈ چائنا واز دا سیکنڈ کنٹری جس نے کیٹیگوریکلی پاکستان کے سٹانس کو سپورٹ کیا تھا. اور جب پچھلے سال ٹھیک ہے فلسطین کے اندر کرائسس آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، فلسطین کے اندر کرائسس آیا ہوا تھا، تو پاکستان، ایجپٹ، ایران اور ترکی نے اوپنلی فلسطین کو سپورٹ کیا. یعنی سہیل جب پچھلے سال فلسطین، اس سال جب فلسطین میں فروری کے اندر کرائسس آیا ہوا تھا، تو ملائیشیا، پاکستان، ایجپٹ، ایران اور ترکی انہوں نے فلسطینین کاز کو 100% سپورٹ کیا، جبکہ سعودی عرب نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی بائی ورچو آف ابراہم اکارڈ. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ 100% ٹوٹیلٹی کے اندر کلیئر ہو گئے. اگر چس آ گئی تو مجھے اوکے کال دو، پھر میں اگلے ٹاپک پہ جاؤں. بچوں پاک سعودی عرب ریلیشن شپ کا فریم ورک کرواؤں؟ علی ایسے فریم ورک کے اوپر کام زیادہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ ایسے فریم ورک کے اوپر کام زیادہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے احمد میں تجھے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کرواؤں گا. ٹھیک ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کرواؤں گا. ٹھیک ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کراؤں گا. ایک انالیسس کا طریقہ کار ہوتا ہے معروف بیٹا، انالیسس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بڑا مزے کا طریقہ کار ہوتا ہے. میں پاکستان ایران کے تعلقات کرواتے تمہیں وہ انالیسس کا طریقہ کار بھی سکھا دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار کو کہتے ہیں نیڈ انالیسس. یعنی میں نیڈ انالیسس کے اوپر ٹھیک ہے
میں نیڈ انالیسس کے اوپر تم لوگوں کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کروا دوں گا. بڑے مزے کے تعلقات ہیں میرے بچوں, اس کہانی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک لڑکی سامنے آئے, کوئی ایک لڑکی سامنے آئے, ایک لڑکی سامنے آئے اور چیٹ میں اور کوئی بات نہ کرے. مریم, مریم بچوں ابھی چیٹ میں کوئی اور بات نہیں کرو گے, جب میں پوچھوں گا سمجھ آ گئی تو اوکے پھر بولنا ہے. مریم تو ہے میری چھوٹی بہن, مریم تو ہے میری چھوٹی بہن, میں ہوں تیرا بڑا بھائی. تو ہمارے درمیان کنورجنگ فیکٹر کیا ہے؟ بہن بھائی کا تعلق. ٹھیک ہے, بہن بھائی کا جو ریلیشن ہے یہ ہمارے درمیان کنورجنگ فیکٹر. مریم اوکے ہو گیا؟ مریم تیری اسٹرینتھ ہے کوکنگ, تیری اسٹرینتھ ہے کوکنگ, لیکن تو کوئی پیسہ نہیں کماتی. جبکہ میری اسٹرینتھ ہے کہ میں گھر میں پیسہ کما کے لاتا ہوں. تو میری اسٹرینتھ ہے پیسہ, تیری اسٹرینتھ ہے کوکنگ. مریم ٹھیک ہو گیا؟ اب مریم تیری یونیورسٹی میں فنکشن ہے, تجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اور مریم میرا دل چاہ رہا ہے مٹن بریانی کھانے پہ. اچھا سارے بچوں, مریم مریم پلیز کہانی ذرا سمجھے گی. ٹھیک ہے, اب ہم دونوں کے درمیان کامن چیز کیا ہے؟ ہم دونوں کے درمیان کامن چیز ہے ریلیشنز. رابعہ سستی جھکتے نہ مار, پڑھائی کر. ٹھیک ہے,
تیری اسٹرینتھ ہے کوکنگ، میری اسٹرینتھ ہے پیسہ. تیری یونیورسٹی میں فنکشن ہے تو تجھے چاہیے یونیورسٹی کے لیے سوٹ، تو تو مجھے کہے گی کہ حسن بھائی پیسے دیں پلیز، بھائی نہیں ہے میں نے سوٹ لینا ہے. جبکہ ٹھیک ہے میں تجھے کہوں گا کہ مجھے مٹن بریانی بنا کے دے، بہن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو تیری اسٹرینتھ ہے وہ میری اسٹرینتھ نہیں ہے، جو میری اسٹرینتھ ہے وہ تیری اسٹرینتھ نہیں ہے، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ پہ ڈپینڈنسی ہے. اور ہم دونوں کے درمیان بریجنگ فیکٹر کیا ہے؟ ہم دونوں کے درمیان بریجنگ فیکٹر ہے، ہم دونوں کے درمیان بریجنگ فیکٹر کیا ہے؟ ایک ریلیشن شپ بہن بھائی کا. مریم یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو کہے گی کہ حسن بھائی پیسے لے کے دیں، پیسے دیں، بھائی نہیں ہے. میں کہوں گا بریانی بنا کے دے، بہن نہیں ہے. تو ہم اس ریلیشن شپ کی لیوریج لے کے اپنی میوچل ڈپینڈنسی کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پوائنٹ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، جب آپ اس طریقے سے ٹھیک ہے بلڈ کرتے ہو ڈیبیٹ کو، ایسے انالیسس کو، سنا بیٹا کون سا انالیسس کہتے ہیں؟ ایسے انالیسس کو کہتے ہیں نیڈ انالیسس. ایسے انالیسس کو ہمارا بیٹا کیا کہتے ہیں؟ نیڈ انالیسس. اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو بہن بھائی کا ریلیشن شپ ہے وہ ہے ریلیجن. وہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہن بھائی کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ وہ ہے ریلیجن. اب سعودی عرب کی اسٹرینتھ ہے، سعودی عرب کی اسٹرینتھ ہے اس کا پیسہ. سعودی عرب کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کا پیسہ. جبکہ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے اس کی ملٹری. سعودی عرب کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی ملٹری. سعودی عرب کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی اکانومی، آئل اکانومی مناہل بیٹا. اور پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے اس کی ملٹری. سعودی عرب کو پاکستان کی ملٹری سپورٹ کی ضرورت ہے، تو سعودی عرب کہے گا حبیبی، ٹھیک ہو گیا، سعودی عرب کہے گا کہ حبیبی ٹھیک ہے اسلامی برادروں ہمیں ملٹری سپورٹ دو. جبکہ پاکستانی کیا کہیں گے؟ حبیبی ڈھیر سارا تیلو، ڈھیر سارے ریالو، پیسے ہوں بھائی، پھنسا ہوا ہوں. ٹھیک ہو گیا، تو وہ میں کہیں گے کہ مینو نوٹ بوٹ وکھا میرا موڈ بنے، اور ہم انہیں کہیں گے کہ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. ٹھیک ہے، چنانچہ ٹھیک ہے ریلیجن کی لیوریج لے کے اکسا بیٹا ہم لوگ ٹھیک ہے اکنامک اور ملٹری ایک دوسرے کے اوپر نیڈ انالیسس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے احمد ایک بات تو آبزرو کرے گا کہ 1947 سے لے کے 2016 تک پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہمیشہ رائز پہ رہے. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہمیشہ رائز پہ رہے. کیوں رائز پہ رہے؟ ہمارے اور ان کے تعلقات رائز پہ اس لیے رہے کہ ہم ان کی ملٹری نیڈ کو پورا کرتے رہے، اور انہوں نے ہر مشکل وقت کے اندر ہماری اکنامک سپورٹ کی. انہوں نے 47 میں بھی ہماری اکنامک سپورٹ کی، انہوں نے ٹھیک ہے 65 میں بھی ہماری اکنامک سپورٹ کی، انہوں نے 71 میں بھی ہماری اکنامک سپورٹ کی، انہوں نے کارگل کے اندر بھی ہماری اکنامک سپورٹ کی. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو 2005 کے زلزلے میں بھی سپورٹ کیا، ایون کہ 2016 2019 میں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ہمیں ہمیشہ اکانومی کے برے وقت کے اندر سپورٹ کیا. اکثر بیٹا یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جبکہ جب بھی انہیں ملٹری سپورٹ کی ضرورت تھی، جب بھی انہیں ملٹری سپورٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ملٹری سپورٹ آفر کی.
ٹھیک ہو گیا. جب بھی انہیں ملٹری سپورٹ کی ضرورت تھی ہم نے انہیں ملٹری سپورٹ آفر کی. اور ٹھیک ہے احمد 4 میجر ڈومینز میں ہم نے انہیں ملٹری اسسٹنس دی. انہیں ملٹری اکوپمنٹ دیا, انہیں ملٹری ٹریننگ دی, انہیں ملٹری انٹیلیجنس میں سپورٹ کیا, اور ملٹیپل ٹائمز ہم نے اپنی فوج کو ان کی ملٹری اسسٹنس کے لیے بھیجا. یعنی ڈائریکٹ ملٹری آپریشنز میں, ملٹری اکوپمنٹ میں, ملٹری انٹیلیجنس میں, ملٹری ٹریننگ میں سعودی عرب پاکستان کے اوپر میسیولی ڈپینڈنٹ رہا ہے. تو ہسٹوریکلی احمد پاکستان اور ان کے تعلقات ہمیشہ اپورڈ ٹریجیکٹری کو دیکھتے رہے ہیں. اگر یہاں تک ٹھیک ہے بات کلیئر ہو گئی ہے تو مجھے اوکے کال دو. اب ذرا بیٹا کہانی میں ٹوسٹ آنا شروع ہو گیا 2016 کے بعد. بھائی کا بیٹا کہانی میں ٹوسٹ آنا شروع ہو گیا 2016 کے بعد. اور وہ ٹلٹ کیا آیا؟ وہ ٹلٹ یہ آیا کہ پاکستان نے اپنی اورینٹیشن, شہزاد صبر کر جا مجھے نیڈ انالیسس پہ پڑھانے دے چرسی آدمی. پاکستان نے اپنی اورینٹیشن سوشو اسٹریٹجک ٹلٹ سے ڈائیورٹ کر کے جیو اکنامک ٹلٹ کی طرف شفٹ کر دی. تو پاکستان نے تو اپنا جو اسٹیٹ ٹھیک ہے اسٹیٹ کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے پاکستان کا, تو اس میں ٹھیک ہے ڈومین شفٹ نہیں آ گیا. اور ہم لوگ ریاض کی اکنامک ٹھیک ہے وائٹیلٹی سے نکل کے ہم لوگ تو اس ٹلٹ کی وجہ سے بیجنگ سینٹرلٹی کے اوپر نہیں آ گئے. ہم لوگ تو بیجنگ سینٹرلٹی کے اوپر نہیں آئے گے. تو آٹومیٹکلی کسی حد تک ہم لوگوں کی ٹھیک ہے سعودی عرب کے اوپر اکنامک ڈپینڈنسی کم ہوئی. کسی حد تک ہماری سعودی عرب کے اوپر اکنامک ڈپینڈنسی کم ہوئی. شہزاد یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. لیکن اب شہزاد ایک میری بات کو غور سے سننا ہے. مریم میری بات کو غور سے سننا ہے. مریم خبردار اگر تو نے پیپر میں یہ کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں, میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. مریم خبردار اگر تو نے یہ کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. مریم تو نے خبردار اگر یہ کہا کہ پاکستان کو جلوں کی ضرورت نہیں ہے, جہنم میں جائیں, پاکستان کو اب کھلم کھلا ایران کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈال لینی چاہیے. اکثر بیٹا تو نے سٹانس لینا ہے ہومیوپیتھک کہ 2016 سے 2021 تک پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر کچھ رائز اینڈ فالز آئے ہیں جنہیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہومیوپیتھک جواب سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے 2016 تک ہم کمپلیٹ رائز پہ تھے, اس کے بعد ہمارے ریلیشن شپ نے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, بٹ اسٹل وی لو حبیبی اللہ. ٹھیک ہو گیا. ہم برادرم, ہم دوست. ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سٹانس ہی لینا ہے. لیکن 2016 سے 2021 تک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ٹھیک ہے کچھ رائز اینڈ فال آئے ہیں جنہیں ہمیں اگریسولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بچوں, نیڈ انالیسس یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک تھیم سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اکثر بیٹا اب میں تمہیں 2016 سے لے کے 2021 تک ٹھیک ہے وہ رائز اینڈ فال مینشن کروا دیتا ہوں کہ ڈپس کدھر آئے, رائز کدھر آئے. ہمارا بیٹا ڈپس کدھر آئے, رائز کدھر آئے.
ہمارا بیٹا یہ بات سمجھ آ گئی؟ علی سستی جھکتے نا ہمارا اگر پڑھائی پہ فوکس کیا گیا. پہلے میں ڈاؤنز کی بات کر دیتا ہوں، پہلے میں ڈاؤنز کی بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے ریلیشن شپ میں ڈاؤنز کیا کیا آئے اس فیس میں. نمبر 1، ہم نے یمن کے اندر، ٹھیک ہے، یمن وار میں انہیں اپنی ملٹری اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی. میں نے یہ سمجھانا نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھ ہونا چاہیے، میں صرف تمہیں ایشو مارکنگ کروا رہا ہوں. کلیئر ہو گیا میرے بچوں؟ پہلا ڈاؤن. نمبر 2، ہم نے ان لوگوں کا 34 کنٹری، ٹھیک ہے، اینٹی ٹیررزم مسلم بلاک جوائن نہیں کیا. ہمارا بیٹا 2 ڈاؤنز آگے، 2 ڈاؤنز آگے. بچوں یہ 2 پوائنٹس کلیئر؟ بولتے بھی جاؤ نا ساتھ ساتھ. بچیا بیٹا 2 ڈاؤن کلیئر ہو گئے. ہمارا بیٹا تیسری چیز، انہوں نے اس پورے پیریڈ کے درمیان ہمیں کشمیر پہ سپورٹ نہیں کیا. جی IMCTC ہے، اسلامک ملٹری کولیشن، اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن. انہوں نے کشمیر ایشو پہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، ٹھیک ہے، یمن وار، 34 کنٹری اینٹی ٹیررزم الائنس. چوتھی چیز، جب MBS پاکستان آیا تھا تو اس وزٹ کے اندر ڈسائیڈ یہ ہوا کہ بھائی سعودی عرب سی پیک کا 3rd اسٹریٹجک پارٹنر بنے گا. سعودی عرب، ٹھیک ہے، سی پیک کا 3rd اسٹریٹجک پارٹنر بنے گا. MBS نے کہا حبیبی اللہ قبول، لیکن بعد میں سعودی عرب نے امریکن پریشر میں اس سے وڈرال کر لیا. چوتھا پوائنٹ کلیئر ہو گیا مریم بیٹا؟ ٹھیک ہے. وڈرال فرام سی پیک، 3rd اسٹریٹجک پارٹنر، 3rd اسٹریٹجک پارٹنر. چوتھی چیز، ٹھیک ہے، سعودی عرب نے پاکستان سے بیک چینل ڈپلومیسی سے پریشر ڈلوایا کہ وہ ابراہم اکارڈ کے بعد ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ امریکن پریشر کے اوپر اتحاد، ٹھیک ہے، ابراہم اکارڈ کے بعد اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ نارملائز کرے. پاکستان نے، ٹھیک ہے، سعودی عرب کے اس پریشر کے اوپر بھی انکار کر دیا. پاکستان نے، ٹھیک ہے، اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو، ٹھیک ہے، اسٹیبلش نہیں کیا ڈسپائٹ آف سعودی انٹرسٹ، ڈسپائٹ آف سعودی پریشر. ٹھیک ہے. اور جو 5ویں چیز ہے، جو ڈاؤنز کے اندر 5ویں چیز ہے، وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ عمران خان، سر حسن روحانی، طیب اردگان اور، ٹھیک ہے، مہاتیر محمد. عمران خان، حسن روحانی، طیب اردگان، مہاتیر محمد، ان کے درمیان، ٹھیک ہے، کوآپریشن کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا. اور ان لوگوں نے ٹھیک ہے، عمران خان کو مائنس کر کے ایک نیو مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. عمران خان نے ایک کوالالمپور سمٹ ہوا، ایک کوالالمپور سمٹ ہوا، ٹھیک ہے، جس میں عمران خان نے جانا تھا. عمران خان MBS کے پریشر پہ نہیں گیا، لیکن MBS سے مطالبہ یہ تھا کہ ان ریٹرن MBS کشمیر ایشو پہ OIC کا اجلاس بلائے گا، پاکستان کو سپورٹ کرے گا. لیکن پاکستان تو کوالالمپور سمٹ پہ نہیں گیا، لیکن پھر بھی سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دیکھے OIC کے اندر پاکستان کی سپورٹ نہیں کی. اور ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے ہم ڈسکس پیپر میں نہیں کریں گے، MBS اتحاد محمد بن سلمان، ٹھیک ہو گیا، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے آپ پیپر میں ڈسکس نہیں کریں گے، وہ ہے ارتگل. یہ بنیادی طور پہ وہابسٹ
ورسز صوفسٹ اسلام کا ایک کانفلکٹ ہے. وہابسٹ اور صوفسٹ یعنی مسٹک اسلام کا ایک کانفلکٹ ہے. ارطغرل مسٹک اسلام کو پروموٹ کرتا ہے جبکہ سعودی عرب وہابسٹ اسلام کا فالوور ہے. تو بنیادی طور پہ یہ بھی ایک پوسٹ ماڈرنسٹ پرسپیکٹو پہ, جنہوں نے آئی آر رکھا ہوا ہے پوسٹ ماڈرنسٹ پرسپیکٹو پہ, یہ بھی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک رفٹ کی بہت بڑی وجہ ہے. لیکن پیپر کے اندر تم لوگ یہ ارطغرل والا پوائنٹ نہیں لکھو گے. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو میجر ڈاؤنز کے ایلیمنٹ کلیئر ہو گئے. آئی آر میں لکھ سکتے ہو بیٹا. اگر پوسٹ ماڈرنسٹ طیب اردگان ابتحاج تو کمپلین پیا کر منوسا, ہر ٹائم تیرے سیل ویک رہتے ہیں ڈنگر, ہر سوال کو دو بار پوچھتا ہے. رابعہ تیرے لیے بھی میرے وہی کمنٹ ہے منوس کے علاوہ, ٹھیک ہے, جو میں نے ابتحاج کے بارے میں بولا. رابعہ, سر مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے اندر ایک اجلاس بلایا, جس اجلاس کے اندر اس نے سارے مسلم ملکوں کو دعوت دی کہ او آئی سی ٹھیک ہے افیکٹولی ایڈریس نہیں کر رہا, تو سارے مسلم ملکوں کو اپنے کامن ٹھیک ہے کامن مسئلوں کو حل کرنے کے لیے فیوچر میں کیسے کوآپریشن کرنی چاہیے. اب سعودی عرب نے یہ کہہ دیا کہ یہ بنیادی طور پہ او آئی سی کے خلاف ٹھیک ہے ایک کاؤنٹر اسلامک بلاک بنانے کی کوشش ہے. اب اس کوالالمپور سمٹ کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ سر مہاتیر محمد, سر طیب اردگان یہاں پہ, اور سر حسن روحانی. عمران خان کو کوالالمپور سمٹ میں بلانے کی دعوت دی گئی, ٹھیک ہے, عمران خان نے وہ دعوت قبول کی, لیکن اجلاس سے 2 دن پہلے ایم بی ایس نے کہا پپو تو ادھر نہیں جائے گا, پپو تو ادھر نہیں جائے گا. عمران خان سعودی عرب پریشر پہ ادھر نہیں گیا, لیکن عمران خان نے کہا کہ ان ریٹرن او آئی سی کا اجلاس بلایا جائے گا کشمیر ایشو کے اوپر, جس میں سعودی عرب کھلم کھلا کشمیر کاز میں پاکستان کی سپورٹ کرے گا. اب ایم بی ایس نے یہ کمٹمنٹ کی کہ او آئی سی اس اجلاس کو بلائے گا, لیکن ایم بی ایس بعد میں دوبارہ سے مکر گیا اور او آئی سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا, جس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بڑی ہارش قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ او آئی سی اور سعودی عرب کشمیر ایشو کے اوپر اپنا سٹانس کلیئر کرے, جس سے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے. اب آ جاؤ رائز کی طرف, اب آ جاؤ رائز کی طرف کہ سلیکٹو رائز کی کازز کیا ہے. نمبر ایک, جب جمال خشوگی کا واقعہ ہوا تو پوری دنیا نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیا, پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ پھر بھی دیا, پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ پھر بھی دیا, اور پوری دنیا نے ایم بی ایس کے ٹھیک ہے وہ جو انویسٹمنٹ کانفرنس تھی, جس کانفرنس کا نام تھا ڈیوس ان دا ڈیزرٹ, اس کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن عمران خان سنگل ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ اس کانفرنس میں گیا, اور پاکستان نے ٹھیک ہے ڈیوس ان دی ڈیزرٹ کانفرنس میں عمران خان نے اس کانفرنس کو ہیڈ کیا. چنانچہ جو فیس سیونگ تھی اور جو میڈیا ٹریکٹ ہوا وہ جمال خشوگی کے واقعے کے بعد ٹھیک ہو گیا. ڈیوس ان دی ڈیزرٹ کانفرنس میں عمران خان واحد آدمی تھا جس نے اسے سپورٹ کیا. اس کے نتیجے میں سعودی عرب نے پاکستان کو $6 بلین کی ٹھیک ہے اکنامک اسسٹنس دی, جس میں $3 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل دیا, یعنی ادھار پہ آئل دیا, اور $3 بلین دیے پاکستان کو کہ پاکستان اسے اسٹیٹ بینک کے اندر
ریزروڈ اماؤنٹ کے طور پہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے یو اے ای اور بحرین کو بھی کہا کہ وہ بھی پاکستان کی اکنامک سپورٹ کریں. اس کے بعد ایم بی ایس پاکستان میں آیا اور ایم بی ایس نے پاکستان کے ساتھ میں آ کے $20 بلین کی انویسٹمنٹ کمٹ کی. $20 بلین کی انویسٹمنٹ کمٹ کی. پاکستان کے اندر آ کے کتنے ڈالر کی انویسٹمنٹ کمٹ کی؟ $20 بلین کی انویسٹمنٹ کمٹ کی. اور پاکستان کے پرزنرز کو چھوڑنے کا بھی وعدہ کیا. ان $20 بلین میں سے 1% بھی ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا سہیل؟ تو رائز کے جو فیو ایپیسوڈز تھے وہ تم لوگوں کو کلیئر ہو گئے. زیادہ آتے ہیں ڈاؤنز. اب رابعہ بیٹا اگر اس وقت دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کی تو باڈی لینگویج آبزرو کرے گی تو دونوں یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل، لیکن بنیادی طور پہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ انفارمیلٹی سے فارمیلٹی بنیادی طور پہ ٹھیک ہے امرج کر رہی ہے. افتخار اس ٹائم دونوں ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے کی طرح کی وارمتھ نہیں ہے. ایک ہائی لیول کمیشن بنا دیا گیا جو بنیادی طور پہ $20 بلین کی انویسٹمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن ایک موومنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات آل ٹائم ہائی نہیں ہیں. دونوں سائڈوں سے کوشش ضرور ہو رہی ہے اور اسی کوشش کا ایک نتیجہ تھا کہ جنرل بلال کو وہاں پہ ایمبیسیڈر لگایا گیا کہ پاکستان ملٹری کے ذریعے دوبارہ سے سعودی عرب کو ٹھیک ہے اپنے ساتھ ہک کرنے کی کوشش کرے. تو منال سمجھ آ گیا کہ مناہل بیٹا یہ سمجھ آ گیا کہ ہمارا ٹھیک ہے ریلیجن کی طرف سے ٹلٹ اور سعودی عرب کی طرف سے جو اکنامک ڈپینڈنسی ختم ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ 2016 سے لے کے اب تک ہمارے اوپر میجر ایلیمنٹ کریٹ ہوئے ہیں. غضنفر صاحب آپ کی انفارمیشن غلط ہے یا میں اپنی انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک کر لوں گا. لیکن غضنفر اگر غلط ہے یا صحیح ہے تو بھی 3 سٹار ہو تو سیٹ کہاں پہ دیکھا جاتا ہے؟ یہاں تک میرے بچوں کو بات کلیئر ہو گئی؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب آنسر ہم 3 سے 4 منٹ میں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو سنا بیٹا پاکستان کو کیا نقصان ہے اور سعودی عرب کو کیا نقصان ہے. یہ آرگیومنٹ بڑا سننے کے لیے امپورٹنٹ ہے. سنا بیٹا یہ آرگیومنٹ سننے کے لیے بڑا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے اب سنا پاکستان کو شارٹ ٹرم بیسس پہ بہت بڑے نقصانات. نقصان نمبر 1 پاکستان کی اکانومی ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے اور جو پاکستان میں ریمیٹنسز آتی ہیں وہ 60% سعودی عرب سے آتی ہیں. تو اگر سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ پاکستانی ورکرز کو نکالیں گے تو پاکستان کی اکانومی کو جو ریمیٹنسز کا سہارا ہے وہ سہارا چھن جائے گا. پوائنٹ نمبر 2 کہ سعودی عرب میں 25 لاکھ پاکستانی ہے 2.5 ملین. اگر سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بنیادی طور پہ پاکستان میں ایک میجر ان امپلائمنٹ کا چنک کریٹ ہوگا. اور تیسرا پاکستان کو نقصان یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک ہولی سینٹر ہے. مکہ مدینہ ہمارا ہولی سینٹر ہے. اگر ہم سعودی عرب کے خلاف ہوتے ہیں
تو کسی بھی حکومت کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے، اس کی پاپولسٹ سٹینڈنگ کے خلاف ہوگا. تو پاکستان کو 3 میجر پرابلمز آئیں گے: ریمیٹنسز، ان امپلائمنٹ اور پاپولسٹ اسلامسٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. بات کلیئر ہو گیا؟ لیکن سنا بیٹا، یہ تینوں شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم کے اندر پاکستان کو افیکٹ کریں گے، لانگ ٹرم کے اندر پاکستان کو افیکٹ نہیں کریں. یہ بات کلیئر ہو گئی سب لوگوں کو؟ مناہل بیٹا یہ بات سب لوگوں کو کلیئر ہو گئی؟ اب آ جاؤ سعودی عرب کو کیا نقصان. تو مناہل سعودی عرب کا تو پورے کا پورا سروائیول ہی ہولی سینٹرز لانگ ٹرم پہ نہیں ہوں گے، شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم پہ ہی ہوں گے. شعیب اس بات کو ذرا سمجھی، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے اوپر اس وجہ سے کیونکہ ابھی تو آہستہ آہستہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے نا پاکستان کی لبرل اورینٹیشن کی. مائٹ بھی شعیب آج سے 10 یا 15 سال کے بعد جو پود آئے گی ان کی وہ ریلیجیس سینٹیمنٹس اتنے اگریسو ہو ہی نہ جتنے آج ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو جب پاکستان کی نیشنلزم کے اندر بھی ریلیجیس کمپوننٹ کم ہو جائے گا، جہاد کارڈ کم ہو جائے گا، تو آٹومیٹکلی لوگوں کے بلیف سیٹ کے اوپر بھی تو فرق پڑے گا نا. شعیب یہ پوائنٹ سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا؟ شعیب یہ پوائنٹ سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا؟ لگتا ہے شعیب کو کوئی نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہو گیا. تو لانگ ٹرم کے اندر ہمارے اپنے تھاٹ پروسیس بھی تو چینج ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ پہ وہ سعودی عرب. سنا بیٹا سعودی عرب کا اکنامک سروائیول کس چیز پہ؟ آئل اکانومی پہ. اور ان کی آئل اکانومی کا سب سے بڑا کسٹمر کون رہا ہے؟ ویسٹ. لیکن ویسٹ تو اس کی آئل ڈیپینڈنسی سے نکل گیا. پورے کا پورا یورپ رینیوبلز پہ شفٹ ہو گیا اور پورے کا پورا امریکہ وینزویلا اور اپنے شیل آئل کے ریزروز پہ شفٹ ہو گیا. تو شعیب اس کی کسٹمر بیس آئل اکانومی کی ویسٹ میں تو نہیں رہی. شعیب اس کی کسٹمر بیس ویسٹ میں تو نہیں رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آئل کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ کدھر ہے؟ اس کی آئل کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے چائنا میں، پاکستان میں، یعنی ایسٹرن سٹیٹس کے اندر. اور چائنا کے ساتھ زیادہ افیکٹولی ہک کون کر رہا ہے؟ ایران. شعیب یہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ چائنا کے ساتھ زیادہ افیکٹولی ہک کون کر رہا ہے؟ ایران. اور چائنا کے خلاف ریجن میں صرف ایک ملک ہے، انڈیا. لیکن انڈیا باقی ریجن کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں پا رہا، چائنا جوڑ پا رہا ہے. تو اگر اس کے چائنا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، تو اس کے پاس صرف ایک ہی کسٹمر بچ جائے گا، انڈیا. ویسٹ کا تو اس کی کسٹمر بیس ہی ختم ہو گئی. تو آٹومیٹکلی اگر وہ پاکستان کے تھرو چائنا کے ساتھ تعلقات نہیں بناتا تو اس کی آئل اکانومی کو لانگ ٹرم میں ایک میجر ڈینٹ پڑے گا. اگر وہ آئل اکانومی پہ سروائیو کرنا چاہتا ہے تو اسے چائنا کے ساتھ ملنا ضروری ہے، ادروائز اس کی آئل اکانومی سسٹینیبل اکانومی نہیں رہ سکتی. اور وہ صرف انڈیا کو کسٹمر بیس کے طور پہ بنا کے اپنی آئل اکانومی کی کو فلورش نہیں کر سکتا. وہ ایک لارجر مارکیٹ کو کمپرومائز کر کے ایک سمالر مارکیٹ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسے پاکستان کے تھرو چائنا کے ساتھ تعلقات لانگ ٹرم میں ہر صورت پہ سٹیبلائز کرنے پڑیں گے. تو لانگ ٹرم کے اندر سعودی عرب کو زیادہ نقصان ہے، لیکن شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم کے اوپر پاکستان کو زیادہ نقصان ہے. لیکن اس وقت ہماری جو پالیسی ہے وہ رائز اینڈ فال کے سائیکل کو ڈپکٹ کر رہی ہے. اگر میرے بچوں کو پاکستان اور سعودی عرب ان ٹوٹیلٹی کلیئر ہو گیا ہے تو پلیز مجھے اوکے کال دو. بچوں جو کورس میرے حوالے تھا میں نے اپنا پورا کا پورا کورس کروا دیا ہے.
اگر میری بات کوئی بھی بری لگی ہو تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری. ٹھیک ہے. وش یو آل ویری بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اچھا برا فیڈ بیک ہے ٹھیک ہے تو وہ مجھے دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور وہ فیڈ بیک دینے کے لیے یہ میرا لنک پڑا ہوا ہے, اس لنک کے اوپر تم کوئی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہو, اچھا یا برا. نہیں بھی دینا چاہتے تو بھی اوکے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو زیادہ برا ٹائم نہیں گزرا ہوگا. ٹھیک ہے. چلو میرے بہنوں بھائیو, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ بچوں. اللہ حافظ.